مولاي يا مولاي. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین. الصلاة والسلام علی سیدنا ونبینا حانی حبل قاسم محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ. صدق اللہ العلی العظیم. اللہم صل علی محمد وآل محمد. محترم سامعین، دعا گو ہیں کہ اس ماہ مبارک رمضان میں اللہ رب العزت کی رحمتیں، برکتیں، نعمتیں آپ سب پر نازل ہوتی رہیں، قائم و دائم رہیں. قرآن مجید فرقان حمید سے سورۃ البقرہ کی آیہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل فرمایا، جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم. انفاق کرو، خرچ کرو، عطا کرو اس میں سے کہ جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے. انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوما، اس سے قبل کہ وہ یوم آ جائے، وہ دن آ جائے. یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ، وہ دن کہ جس دن نہ ہی کسی کو خریدا جا سکے گا، نہ ہی خرید و فروخت کام آئے گی، ولا خلۃ، نہ ہی کوئی دوستی کام آئے گی، ولا شفاعت، اور نہ ہی کوئی شفاعت کام آئے گی. قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ مبارکہ انسان کو ایک بات کی طرف متوجہ کر رہی ہے کہ روز قیامت کی جو بھی تیاری ہے وہ آپ نے اسی دنیا میں کرنی ہے. اس دنیا سے پلٹ کر جانے کے بعد کوئی ناصر اور کوئی مددگار نہیں ہے. بڑی لطیف بات یہاں پہ یہ ہے کہ عطا بھی وہی کرنا ہے جو اللہ نے دیا ہے، یعنی اسی کی دی ہوئی چیز اسی کی راہ میں عطا کرنی ہے، اور وہ اپنی دی ہوئی چیز اپنی راہ میں عطا کرنے پر بھی آپ کو اجر عظیم عنایت فرمائے گا. اور یہی اس کے رحمان اور رحیم ہونے کی دلیل ہے، یہی اس کے رب العالمین ہونے کی دلیل ہے. خود ہی عطا کرتا ہے اور خود ہی کہتا ہے کہ جو میں نے دیا ہے وہ میری راہ میں خرچ کرو تو میں تمہیں اجر عظیم عنایت فرماؤں. اور یہاں انفاق سے مراد واجب زکوٰۃ بھی ہے، مستحب زکوٰۃ بھی ہے. واجب زکوٰۃ تو ظاہر ہے کہ آپ ادا کریں گے تو ثواب ہے اور نہیں کریں گے تو گناہ ہے. لیکن مستحب زکوٰۃ یہ ہے کہ اگر آپ کے دروازے پہ کوئی فقیر آ جاتا ہے، کوئی مانگنے والا راہ میں مل جاتا ہے اور آپ نام خدا اسے کچھ عطا کرتے ہیں تو اس کا بھی اجر و ثواب اللہ آپ کو عنایت فرمائے گا. مزاج خالق کائنات یہ ہے کہ اللہ مال جوڑنے والوں کو پسند نہیں کرتا. وہ حضرات کہ جو اپنے پاس خزانے جمع رکھتے ہیں، جو اپنے بینک بیلنس بنا کر رکھتے ہیں، اللہ ان لوگوں کو محبوب نہیں رکھتا، بلکہ اللہ ان لوگوں کو پسند فرماتا ہے کہ جو لوگ راہ خدا میں خرچ کرنے والے ہیں، انفاق کرنے والے ہیں. محترم ناظرین، اللہ رب العزت قرآن مجید میں واضح ارشاد فرما رہا ہے کہ جو کچھ بھی آپ اس دنیا سے لے کر جائیں گے وہی آخرت میں آپ کے کام آنے والا ہے، وہی آپ کو فائدہ پہنچانے والا ہے. جو حضرات دنیا میں اپنے لیے کچھ نہیں کرتے، آخرت میں ان کے لیے پھر کوئی مددگار نہیں ہے. اللہ نے خطاب فرمایا کہ نہ اس دن کسی کو خریدا جا سکے گا، خرید و فروخت کام نہیں آئے گی، دوستیاں کام نہیں آئیں گی، سفارشیں کام نہیں آئیں گی. اس دنیا میں انسان اپنی مشکلوں میں اپنا مددگار ان تین ہی ذریعوں کو پاتا ہے. اگر دولت مند ہے تو کوشش کرتا ہے کہ مال خرچ کر کے اپنے آپ کو مشکل سے نکال لے. اگر اس کے دوست یار ہیں تو کوشش کرتا ہے کہ اپنی دوستی کے ذریعے اپنی مشکل کو حل کروا لے. اور اگر بڑے لوگوں میں پہنچ ہے تو کوشش کرتا ہے کہ سفارش کے ذریعے اپنے مسئلے کو حل کر لے. اللہ کی بارگاہ میں دولت نہیں چلنے والی، اس لیے کہ ساری کائنات کی دولت خلق کرنے والا وہ ہے. اگر آپ ساری زمین کو سونا بنا کر بھی اس کی بارگاہ میں لے جائیں تو وہاں اسے خریدا نہیں جا سکتا، وہاں یہ دولت کام نہیں آنے والی. ولا خلۃ، اور نہ ہی اس دن دوستیاں کام آنے والی ہیں.
دیکھیے یہاں دوستیاں ناکام آنے والی ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ دوستی کہ جو اس دنیا میں آپ نے بنا رکھی ہے، جسے آپ اپنے لیے مفید سمجھتے ہیں، وہ کوئی دوست آپ کا دنیا سے باہر اس دنیا میں کام نہیں آئے گا۔ لیکن سورہ زخرف میں اللہ ارشاد فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ وہ جو دنیا میں آپ کے دوست ہیں، محشر میں ماحول یہ ہوگا کہ جو دنیا میں دوست ہیں وہ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ آج جو دوست آپ کو غلط کام کی طرف لے جاتا ہے اور آپ اسے دوست سمجھ کر، اپنا ساتھی سمجھ کر، اپنا مہربان سمجھ کر اس کے ساتھ حرام میں شریک ہو جاتے ہیں، محشر میں وہ آپ کا دوست نہیں رہے گا بلکہ دشمن بن جائے گا۔ تو محشر میں کوئی دوستی کام نہیں آئے گی۔ لیکن اللہ یہ کہتا ہے الا المتقین، وہ لوگ کہ جنہیں دنیا میں متقی دوست نصیب ہوئے وہ محشر میں تنہا نہیں ہوں گے، بلکہ متقی کی دوستی محشر میں بھی کام آئے گی۔ تو میں ایک عجیب جملہ اور لطیف جملہ علی والوں کے لیے بیان کر دوں کہ جنہیں متقی دوست مل جائے وہ محشر میں تنہا نہیں ہوں گے، تو جنہیں امام المتقین دوست مل جائے وہ محشر میں کیسے تنہا ہو سکتے ہیں؟ لہٰذا اس دنیا میں دوستی متقین کی اختیار کیجئے کہ جو محشر میں آپ کے کام آئے، جو محشر میں آپ کی دشمن نہ بن جائے۔ اور پھر کسی کی شفاعت کام نہیں آئے گی۔ قرآن مجید میں یہاں تو اللہ یہ کہہ رہا ہے، لیکن آیت الکرسی میں اللہ ارشاد فرماتا ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے کہ جو اس کی بارگاہ میں شفاعت کرے مگر ہاں جسے اللہ حکم دے اور جسے اللہ اجازت دے تو وہ شفاعت کر سکتا ہے۔ یعنی محمد اور آل محمد وہ ہستیاں ہیں کہ جنہیں خدا اجازت دے گا اور وہ شفاعت کروائیں گے۔ آیت کا اختتام ہوتا ہے والکافرون هم الظالمون، اور جو کافر ہیں، جو انکار کرنے والے ہیں، وہ اپنے آپ پہ ظلم کرنے والے ہیں۔ خدا کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ وما کان اللہ لیظلمہم ولکن انفسہم کانوا یظلمون۔ لوگ اپنے آپ پر خود ظلم کرتے ہیں، خدا کسی پہ ظلم کرنے والا نہیں ہے، وہ عادل ہے، وہ ظالم نہیں ہے۔ آپ اپنے لیے بھلائی بھی خود ہی کر رہے ہیں اور اپنے لیے شر بھی خود ہی کر رہے ہیں۔ عزیزان محترم، واضح طور پہ خدا نے بیان فرما دیا کہ آپ اپنی بھلائی کے لیے اس دنیا میں خرچ کریں۔ مولا کائنات فرماتے ہیں رزق محنت میں نہیں ہے بلکہ رزق سخاوت میں پوشیدہ ہے۔ لوگ محنت کر کر کے رزق جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ اللہ انہیں زیادہ عطا کرتا ہے کہ جو دوسروں کو کھلاتے ہیں۔ جب آپ خود ہی کھاتے رہیں گے تو آپ کو وہی ملے گا کہ جو آپ کے نصیب میں ہے، لیکن جب آپ دوسروں کو کھلائیں گے تو آپ کو آپ کے نصیب کا تو ملے گا ہی، بلکہ ان کے نصیب کا بھی ملے گا کہ جن کی روٹی آپ کے وسیلے سے بنی ہوئی ہے۔ عزیزان محترم، راہ خدا میں خرچ کرنے والے خدا کو محبوب ہیں، خدا کی بارگاہ میں پسندیدہ ہیں۔ اور بات صرف مال ہی کی نہیں ہو رہی، انفقوا مما رزقناکم، یہ جملہ بڑا گہرا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے تمہیں عطا کیا اس میں سے انفاق کرو۔ اگر کسی کو بولنے کی صلاحیت دی ہے تو اپنی زبان کا استعمال کرے راہ خدا میں، کسی کو لکھنے کی صلاحیت دی ہے تو لکھے راہ خدا میں۔ اللہ نے تمہیں جو عطا کیا ہے اسے راہ خدا میں استعمال کرو، تو یہی تمہارے لیے محشر میں بہت عظیم سرمایہ ہونے والا ہے اور انتہائی مددگار ثابت ہونے والا ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو ہے کہ پروردگار عالم ہمیں اپنی راہ میں خرچ کرنے والا بنائے اور ہمیں اپنے خزانوں سے بہترین نعمتیں عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔